وہ ہے جنہوں نے اس دنیا میں رہ کر اللہ کا وہ قرب پا لیا، وہ مقام پا لیا، انہیں اللہ کی طرف سے ایسی عنایات ملی ہیں کہ وہ اپنی قبر کے اندر تو دنیا میں رہ کر جو انہوں نے اعمال کیے اس کے فیض پا رہے ہیں۔ اب ان کی برکتیں جو ان سے نسبت رکھتا ہے انہیں ملتی جاتی ہیں۔ یہ دوسرا طبقہ ہے جو ہماری دعاؤں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم ان کے محتاج ہیں کہ جب ہم ان سے تعلق کو قائم کرتے ہیں، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، رب تعالیٰ ہمیں بھی وہی ثمرات عطا فرماتا ہے۔ ہم قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ ہم قرآن مجید فرقان حمید سے اس بات کو سمجھتے ہیں، میری بات تو یقیناً آپ سمجھ رہے ہوں گے، اب میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر افتراق، انتشار، ذہنوں میں تشنیعی بہت زیادہ ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے علم دین کے حصول کو صرف سوشل میڈیا ایک بڑا سبب سمجھ لیا۔ سوشل میڈیا کیا ہے؟ جس نے چاہا جو چاہا کہہ دیا، جس کی وجہ سے ہمارا نوجوان، ایک عام مسلمان، وہ تذبذب کا شکار رہتا ہے۔ آپ دیکھیے، اس بات کو سمجھیے، ہم اگر کسی کے نام کی محفل سجائی ہے، ہم نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی 11ویں شریف کی یہ محفل سجائی ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ اتنے لوگ، اتنے اللہ کے بندے ان کے نام کی محفل کیوں سجائی گئی؟ ان کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ ان کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ ان کے نام کی یہ محافل کیوں ہے؟ قرآن مجید سے اگر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ لوگوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ نے انبیاء کرام میں بھی مختلف کیٹیگریز رکھی ہیں درجات کے اعتبار سے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، انبیاء کرام میں درجات ہیں۔ ہمارے نبی کا درجہ سب سے بلند ہے، ہمارے نبی کا درجہ سب سے بلند ہے۔ کوئی چاہے کہے یہ چاند کتنا خوبصورت ہے، لیکن بات آخر میں آئے گی، ہمارے نبی کائنات کی سب سے حسین تخلیق ہے رب کی۔ کوئی کہے سورج کیسا چمکتا ہے، وہ ہر گھر میں روشنی دیتا ہے، لیکن ہم کہیں گے ہمارے نبی کی تعلیمات ایسی ہے، اگر کوئی حاصل کرنا چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، آقا کریم کی تعلیمات کی روشنی وہاں پہنچ جائے گی۔ کوئی کہے کہ فلاں خوشبو دیکھو کتنی مہنگی ہے، اس کی خوشبو کتنی زیادہ ہے، لیکن ہمارا ایمان یہ کہتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک میں جو پسینہ چمکتا تھا، اس کی خوشبو کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر۔ اور ہمارے امام ہمیں یہ سکھا گئے کہ لوگوں، سچی محبت یہی ہوتی ہے، کائنات کی حسین سے حسین چیز دیکھو، خوبصورت سے خوبصورت چیز دیکھو، بہترین سے بہترین مقام والا شخص دیکھو، عظیم مرتبے والا شخص بھی دیکھو، لیکن اپنا عقیدہ تو یہی ہے کہ سب سے اولا والا، سب کا اپنا اپنا مقام، لیکن سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ یہ تو ہمارے امام میں سکھا گئے، سب باتیں اپنی جگہ ہے، لیکن ایک امتی اس پر لازم ہے، اور ہمارے نبی تو وہ نبی ہیں۔ آپ دیکھیے، میں نے بھی صرف یہ چند باتیں بیان کی نا، کہ ہم نے حدیث مبارکہ کی کتابوں سے پڑھی، ہم نے یہ سیرت کی کتابوں سے پڑھی۔ ارے وہ بھی تو صحابہ کرام تھے نا، کہ جو جب آقا کی تعریف کیا کرتے تھے تو کوئی کتاب نہیں اٹھاتے تھے کہ فلاں سیرت کی کتاب میں حضور کے چہرے مبارکہ کے بارے میں کیسا لکھا ہوا، بلکہ وہ بس حضور کے رخ زیبا کو دیکھا کرتے تھے اور تعریف کرتے تھے۔ کہ ہم مشہور شعر جو پڑھتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت حضرت
اچھا یہ اس کو مائنڈ بھی کیجیے گا کیونکہ میرا انداز ہم کلاس میں بھی جب تک ہمیں سامنے سے فیڈ بیک نہ ملے کہ بات سمجھ میں آ رہی یا نہیں تو آگے بڑھا نہیں جاتا. تو یہ اشعار کس کے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت. سب جب سراخانوں کی باری آتی ہے تو ابتدا میں سب سے سر فہرست کس کا نام نظر آتا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت. اور حضرت حسان بن ثابت مقام کیا تھا؟ آقا ان کے لیے اپنے ممبر پر اپنی چادر بچھایا کرتے تھے. قربان جائیے ان کے مقام پر آقا اپنے ممبر پر چادر بچھایا کرتے تھے. حضرت حسان کو بٹھاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے حسان اب میری نعت پڑھو. کبھی ہم ان باتوں کو صرف کتابوں تک نہیں بلکہ تصور کے ذریعے سوچیں. جس کی نعت پڑھی جا رہی ہو وہ سامنے موجود ہو, پڑھنے والے صحابی رسول ہوں, ان کی نگاہیں جمی ہوئی ہوں اس رخ زیبا پر جن کی تعریف کو نعت کہتے ہیں, اور پھر ان کی زبان سے یہ کلمات نکل رہے ہوں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. آقا آپ کے جیسا حسن و جمال والا میری آنکھ نے دیکھا نہیں. کوئی آج کے دور میں یہ کہے تو ہم کے کوئی سامنے سے کہہ سکتا ہے ارے تم نے تو دیکھا نہیں, تم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے. ہو سکتا ہے کوئی حسین و جمیل ہو, لیکن جنہوں نے دیکھا وہ کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. آقا آپ کے جیسا حسن و جمال والا میری آنکھ نے دیکھا نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آقا آپ کے جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. رب نے آپ کو تمام عیوب سے پاک پیدا فرمایا. کأنک قد خلقت کما تشاء. گویا آپ جیسا چاہتے تھے رب نے آپ کو ایسا پیدا فرما دیا. ہم دیکھیں ابھی اولیاء کرام کا ذکر کر رہے ہیں. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بیچ میں اس لیے لے کر آیا کیونکہ اولیاء کو بھی جو مقام ملا ہے وہ آقا کریم کی نسبت